اور جس پر زیادتی ہوئی ہے اسے کہے کہ تم سے کون سا گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے، جس کی سزا کے طور پر یہ شخص ظلم کی شکل میں تم پر مسلط ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کوئی سالک یا صوفی اپنے نفس کا شکار ہو جائے، اپنے نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے بھائی سے یعنی اپنے پیر بھائی یا سگے بھائی سے جھگڑا کر بیٹھے یا مار پیٹ پر آمادہ ہو جائے، یعنی مکمل شر کی کیفیت میں وہ آ جائے، دوسرے بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا مقابلہ اپنے سامنے والے بھائی کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے نہیں بلکہ اپنے قلب اضافی سے کرے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دو پیر بھائی ہوں اور ایک پیر بھائی دوسرے پیر بھائی پہ جھگڑ بیٹھے، مار پیٹ تک کے نمبر آ جاوے، یعنی نفس اس پر غالب ہو جائے، تو سامنے والا کیا کرے؟ یعنی اب اس پر نفس غالب ہے تو اس کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے نہ کرے بلکہ اس کے نفس کا مقابلہ اپنے قلب اضافی سے کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نفس کا مقابلہ نفس سے نہیں بلکہ نفس کا مقابلہ قلب سے کیا کرے، کیونکہ جب نفس کا مقابلہ قلب اضافی سے کرے گا تو برائی اور شر کا مادہ جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، چونکہ اب اس کے نفس کے اندر جو برائی اور خرابی جو تھی اس کے قلب اضافی سے اس کا علم مقابلہ کرنے کی وجہ سے اس واقعے کے اندر جو شر و فساد تھا اس کا مادہ جو ہے اس کا زہر وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے بھائی کے نفس کا مقابلہ اگر سامنے والے نے اگر اس کا مقابلہ اپنے نفس سے کیا تو پھر فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور عزت، آبرو، ذات اور جان تک کے بھی یہ بات پہنچے گی۔ اللہ خیر فرمائے ایسے معاملے میں۔ یعنی اگر کسی کا کوئی پیر بھائی یا دو صوفی یا درویش آپس کے اندر کسی وجہ سے ان میں اختلاف ہو جائیں اور ایک کا نفس شر پسندی پہ مکمل اتارو ہو جائے تو اب سامنے والے بھائی پر ضروری یہ ہے کہ وہ اس کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے نہیں، یعنی بھائی کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے نہیں بلکہ بھائی کے نفس کا مقابلہ اپنے قلب سے کرے۔ اور اگر جیسے آپ قلب سے مقابلہ اس کا کرو گے یعنی اپنی قلب کی صداقت، اس کی پاکیزگی سے کرو گے تو اس کے اندر جو فساد ہے، جو زہر ہے، اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے کیا تو یہاں پر فتنہ، فساد اور تباہی کے سوا کچھ نظر نہیں آنے والی ہے۔ فرمان الہی ہے، یعنی تم اچھے طریقے سے دشمن کی دشمنی کی مدافعت کرو، یعنی تم اچھے طریقے سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوشیار کر رہا ہے، اس معاملے میں ہمیں شعور مند کر رہا ہے کہ تم اچھے طریقے سے دشمن کی دشمنی کی مدافعت کرو تاکہ وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تمہارے گہرے دوست کی طرح ہو جائے۔ اور یہ طریقہ صرف وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو صابرین میں داخل ہیں، یعنی دشمن کی دشمنی کا مقابلہ، اس کا بچاؤ اچھے طریقے سے کرو۔ یعنی اچھے طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس نے ایک ہاتھ مارا تو آپ 4 ہاتھ مارو گے، تو یہ آپ نے شر کا مقابلہ شر سے کیا، حسن خوبی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے، اخلاق کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے تاکہ آج تک کے جو آپ کا دشمن تھا آنے والے وقت کا وہ دوست ہو جائے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو صابرین میں داخل ہے۔ اور یاد رکھیں، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ بس اگر شیخ یا خادم کے پاس اس طرح کا کوئی معاملہ پیش کیا جائے کہ سالک کی شکایت لے کر کوئی پہنچے اور شکایت کرے گی کہ بھئی اس طرح کا معاملہ 2 پیر بھائیوں میں ہوا ہے
تو اب پیر کو شیخ کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں جس کی شکایت ہے اور جس سے شکایت ہے، یعنی جس کو شکایت ہے اور جس سے شکایت ہے، جس پر چاہے وہ ناراضگی اور ڈانٹ لگا سکتا ہے۔ یہ شیخ کو اس معاملے میں اختیار حاصل ہے۔ اگر زیادتی کرنے والے کو ڈانٹنا ہے نا، جس نے زیادتی کیا اس کو ڈانٹنا اگر مقصود ہے تو اس سے کہے کہ تم نے اپنے بھائی پر اس طرح کی ظلم و زیادتی کیوں کی، اور جس پر زیادتی ہوئی ہے اسے کہے کہ تم سے کون سا گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے، جس کی سزا کے طور پر یہ شخص ظلم کی شکل میں تم پر مسلط ہوا ہے نا، تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی جس کی تمہاری اس خطا کے وجہ سے ظالم کی شکل میں یہ شخص تمہارے پر مسلط کیا گیا ہے۔ تم سب سے پہلے یہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہوئی، اس کے طرف تم غور کرو جس کی سزا کے طور پر تم پر یہ شخص ظالم کی شکل میں مسلط ہوا ہے۔ تم کو چاہیے، اب اگر تمہارے اوپر یہ مسلط ہوا ہے تو تم کو چاہیے تھا کہ اس کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے نہیں بلکہ اپنے قلب سے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے نہیں بلکہ اپنے قلب سے کرتے، ایسا تم نے نہ کیا، اور اپنے بھائی کو، اپنے رفیق کو، اپنے دوست کا تو طریقہ جو ہوتا آپ نے اختیار نہیں کیا۔ چلو اس سے تو خطا ہوئی ہی، مگر آپ نے رفیق، دوست اور بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس پر تو نفس غالب ہے، مگر تم نے اس کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے کیا، جبکہ آپ کو اپنے قلب اضافی سے کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہ کر کے تم نے ایک رفیق، ایک دوست، ایک بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور حق کے صحبت، یعنی صحبت کا جو حق ہوتا ہے، ایک ساتھی کا جو حق ہوتا ہے، اور حق کے صحبت کیوں نہیں ادا کی، یعنی جو صحبت ایک ساتھی کا جو حق ہوتا ہے، اس کے حقوق ہوتا ہے، اس کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ اس طرح تم دونوں ہی قصوروار ہو، ہے نا۔ اس نے ظلم کیا وہ اس لیے قصوروار ہے، اور تم قصوروار اس لیے ہو کہ تم نے اپنے اس کے نفس کا مقابلہ اپنے نفس سے کیا، جبکہ آپ کو اس کے نفس کا مقابلہ اپنے قلب سے کرنا چاہیے تھا، اور تمہیں تو احساس تھا کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم ہونے کے ساتھ ساتھ تم کو اس کے نفس کا مقابلہ اپنے قلب سے کرتے ہوئے اور اپنے بھائی کے صحبت کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ نفس کا مقابلہ نفس کرتے۔ اس معاملے میں تم دونوں برابر کے شریک وار ہو، برابر کے گنہگار ہو، اور جمعیت کے دائرے سے خارج ہو، جمعیت کے دائرے سے خارج ہو گئے ہو، اس لیے دونوں کو ملامت کرنا پڑے گا۔ دونوں حالت ملامت میں جاؤ اور جمعیت اور اتحاد کے دائرے کی طرف واپس اسی صورت میں لایا جائے گا۔ اب دونوں استغفار کریں اور اپنی بے گناہی پر اصرار نہیں کرے گا۔ اب دونوں استغفار کرے گا اور اپنی بے گناہی پر اصرار نہیں کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، روایت ہے کہ الہی تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اچھا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، اور برا کر کے جب ان سے کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، جب ان سے برائی سرزد ہو جاتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کو چاہیے کہ یہ بھی استغفار کرے اور وہ بھی استغفار کرے۔ اس طرح ظلم کرنے والے، یعنی سختی کرنے والے، اور جس پر سختی ہوئی ہے ان کی استغفار ظاہری طور پر بھائیوں کے ساتھ ہوگی، ہے نا۔ اب وہ ایک دوسرے سے توبہ کر لیں، یہ ان کی استغفار، ان کی جو توبہ ہے وہ آپسی ہوگی، اور باطن میں، یہ ظاہر میں یہ دونوں ایک دوسرے پر اپنے اپنے لیے استغفار کریں، اپنی خطاؤں کی طرف رجوع کریں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ ظاہر میں تو یہ دونوں گلے ملیں، اور باطن میں ان کا تعلق اللہ سے ہوگا۔ استغفار کرو، کرتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے۔ جب یہ دونوں کا دل آپس میں صاف ہو جائے گا تو ایسی صورت میں مشاہدہ الہی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کا مشاہدہ کریں گے۔ اس طرح وہ مصالحت
اور استغفار کا انکسار کو اپنا کر خاکساری کے نقطۂ کمال پر، یعنی ایسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں، خاکساری کا کمال اسی طرح ان کو حاصل ہوگا۔ اب اس ہونے والے واقعے کے اندر حکمت ایک پوشیدہ ہے کہ اب یہ زہریلا واقعہ تو ہو گیا، فساد کا واقعہ ہو گیا، مگر اس زحمت کو، اس فساد کو رحمت میں تبدیل کرنا یہی کاملین کا کام ہے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، ان کو ایسا ڈانٹ پڑی، ان کو ایسا ڈانٹ پڑی، اب ایک دوسرے سے استغفار کر لیویں، توبہ کر لیویں، ظاہر میں تو ایک دوسرے سے توبہ کریں اور باطن میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور خاکساری ایسی صورت میں بندہ اپنے آپ کو خاکساری اختیار کرے۔ اب ایسی صورت، یہ واقعہ ہونے کے بعد بندہ اگر خاکساری کی نعمت سے اگر محروم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے کم ظرف اور کم نصیبوں میں وہ شخص شامل ہے۔ ہاں، یہ واقعہ اگر ہو تو اس کے بعد بندہ فوراً اپنے خاکساری کی طرف آ جائے، اور اس کا مقام وہی ہے جہاں جوتیاں نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کے اندر خاکساری پیدا فرمائے، اور ایک دوسرے کے نفوس کا مقابلہ ان کے نفوس سے نہیں، اپنے قلب سلیم سے کرے، شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر سے کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روش صوفیہ پہ چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔